بیمار کے ہاتھوں میں گرفتار لگے اور آج بھی ظلم و ستم بے بس و لاچار لگے۔ کسی بیمار کے ہاتھوں میں گرفتار لگے، آج بھی ظلم و ستم بے بس و لاچار لگے، اور ان کا دشمن تو کھلے ہاتھ بھی مجبور لگا، ان کا دشمن تو کھلے ہاتھ بھی مجبور لگا، طوق و زنجیر میں وہ مالک و مختار لگے، طوق و زنجیر میں وہ مالک و مختار لگے۔ اور تو جو چھو لے تو ملے اوج شرف ذروں کو، تو جو چھو لے تو ملے اوج شرف ذروں کو، خاک پا تیری رکھوں سر پہ تو دستار لگے، خاک پا تیری رکھوں سر پہ تو دستار لگے۔ اور رکھ دیا تو نے عبادت کو مجسم کر کے، رکھ دیا تو نے عبادت کو مجسم کر کے، اور تیرے سجدوں کے تو سجدے بھی خریدار لگے، تیرے سجدوں کے تو سجدے بھی خریدار لگے۔ اور وہ نمازی جو ولایت سے تیری غافل ہے، وہ نمازی جو ولایت سے تیری غافل ہے، حالت سجدہ میں بھی مجھ کو گنہگار لگے، حالت سجدہ میں بھی مجھ کو گنہگار لگے۔ وہ نمازی جو ولایت سے تیری غافل ہے، حالت سجدہ میں بھی مجھ کو گنہگار لگے۔ اور اے تراب آیا جو دیکھ کے حالت بقی، اے تراب آیا جو میں دیکھ کے حالات بقی، اے تراب آیا جو میں دیکھ کے حالات بقی، در و دیوار مدینے کی عزادار لگے، در و دیوار مدینے کی عزادار لگے۔ نعرہ سلوات۔ جناب سیدہ کے بارے سے شعر پڑھے، بہت خوبصورت شعر پڑھے آپ نے۔ ایازات ابھی 3 جماعت الثانی گزری ہے، جناب شہادت جناب فاطمہ زہرا کی شہادت گزری ہے۔ میں ایک مرتبہ شعر پڑھتا ہوں کہ تعظیم دو کی فرض ہے ذات رسول پر، تعظیم دو کی فرض ہے ذات رسول پر، ایک فاطمہ ہے ایک خدا کائنات میں۔ تعظیم دو کی فرض ہے ذات رسول پر، ایک فاطمہ ہے ایک خدا کائنات میں، اور میراث مصطفیٰ سے وہ محروم فاطمہ، معصوم میراث مصطفیٰ سے وہ محروم فاطمہ، سب سے بڑا یہ جرم ہوا کائنات میں۔ جناب غزنوی صاحب کے بعد ہمارے ایک مہمان شاعر ہمارے بھائی جناب فرمان کاظمی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اشعار سے ہماری مجلس میں ایک اپنا پیغام بخشیں جناب فرمان کاظمی صاحب۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند اشعار۔ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ اور شعر دیکھیں حضرات، اور 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے،
حملہ کیے بغیر اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر او پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا اور جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر جانے نہ دیں گے ہم تمہیں پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا اور جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور یہ شعر حضرات خاص طور سے دیکھیں او غاصب کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا غاصب کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا اور جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور حضرت عباس کے حوالے سے دیکھیں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں اور لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور آخری دو شعر کی زحمت حضرات او دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر اوے لوگو انتظار کسی کا کیے بغیر
او قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، او عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، او عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، او بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازہ حسین پہ سجدہ کیے۔ جو سب سے آخری منزل ہوتی ہے وہاں تک کی مسئلے لے جا رہے ہیں، بہت خوب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حضرات شاعری کے معاملے میں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ شاعر جو پڑھ رہا ہے کم سے کم وہ سوچ لے کیا پڑھ، مثلا توبہ کے بغیر کسی کا گنجائش نہیں، یہ بالکل طے ہے یہ کہ جنت میں خود چلا گیا توبہ کیے بغیر، غاصی فضا کا ناگ رڑتا ہی رہ گیا اور جنت میں خود چلا گیا توبہ کیے بغیر، یہ ممکن نہیں۔ میرا یہ اور میں بھی یہاں فرما ہے، میں تو بہت کسی کے لائق ہوں نہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ توبہ ضروری ہے ہر شخص کے لیے، چاہے بھول ہو چاہے نہ ہو۔ بہرحال جو ان کی غلطی نہیں ہے، جس نے لکھا ہے اس سے پہلے بہت پڑھا گیا ان کلام کو، لیکن میرا ذمہ ہماری غلطی ہے، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ آئیے حضرات میں جناب فرمان کاظمی صاحب کے بعد ایک اور آواز کے شہنشاہ، ایک ایلیگیرین، ایک ڈاکٹر جناب ڈاکٹر نبی صاحب، وہ شاعر ہیں، وہ مرچہ خان ہیں، وہ مدرا خان ہیں، جس کو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ان کا استقبال میں کر رہا ہوں ان شعروں کے ساتھ کہ درپیش زیرا کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم، زیرا کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم، یہ نما کھڑی ہو تو ہلاتا بھی ہے، زیرا کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم، یہ نما کھڑی ہے تو ہلاتا بھی ہے، دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، کعبہ بھی ہے زمین طرح سے گلا بھی ہے، دیکھیں کہاں اترتی ہیں کعبہ کی آیتیں، قرآن بھی ہے زمین طرح سے گلا بھی ہے۔ ڈاکٹر علی نبی کاظمی صاحب علی، میں بہت احترام سے ادب سے آئیے گا۔ قسم خدا کی علی کی مدحت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی، قسم خدا کی علی کی مدحت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی، امام کے مدح خاں کی عزت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی، امام کے مدح خاں کی عزت یہاں بھی ہوگی وہاں
در صاحب شیخ یہاں پہ دیکھیں گے ان کا روزہ لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت اچھا ہے یہاں پہ دیکھیں گے ان کا روزہ لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت ہماری تقدیر میں زیارت یہاں بھی ہوگی ہماری تقدیر اور یہ بھی دیکھیے گا یہاں لب مومنین پر ہے وہاں فرشتوں کے پاک لب پر یہاں لب مومنین پر ہے وہاں فرشتوں کے پاک لب پر بطول کے دشمنوں پہ لعنت وہاں بھی ہوگی یہاں لب مومنین پر ہے یہاں لب مومنین پر ہے وہاں فرشتوں کے پاک لب پر بطول کے دشمنوں پہ لعنت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی اور آپ اسے دیکھیے گا بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ پڑھتا ہوں میں قصیدہ لحد میں بھی میں کروں گا مدحت یہاں پہ پڑھتا ہوں میں قصیدہ لحد میں بھی میں کروں گا مدحت سلیم آل نبی کی خدمت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی جہاں لب مومنین پر ہے اور یہاں لب مومنین پر ہے وہاں فرشتوں کے پاک لب پر بطول کے دشمنوں پہ لعنت یہاں بھی ہوگی وہاں صاحب بولتے جب شاعری برائے شاعری ہوتی ہے تو واقعی دان نکلتی ہے بطول کے دشمنوں پہ لعنت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی نواب بھائی یہ اٹھا لیجیے وہ کام ہے ہم بھی ایک صف میں ہیں بطول کے دشمنوں پہ لعنت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی اللہ بہت اچھا شعر پڑھے آپ نے بہت قاعدے شعر پڑھے اور شعر باقی شعر ہر شعر بولتا ہوا شعر تھا جناب بطول کا تذکرہ تھا آپ نے جناب سیدہ کے بارے شعر پڑھائیے تو یہ شعر سن لیجیے آپ کہ بدعت زہرا کے جب بھی سلسلے چلنے لگے بدعت زہرا کے جب بھی سلسلے چلنے لگے خوشبو اٹھی فضا ماں کی ہوا چلنے لگی خوشبو بدعت زہرا کے جب بھی سلسلے چلنے لگے خوشبوئیں اٹھی فضا ماں کی ہوا چلنے لگی اور بغض بیٹی سے نہیں ہے بغض ہے اس بات سے بغض بیٹی سے نہیں ہے بغض ہے اس بات سے فاطمہ تیرا سے نسل مصطفیٰ چلنے لگی بغض بیٹی سے نہیں ہے بغض ہے اس بات سے
فاطمہ زہرا سے نسل مصطفیٰ چلنے لگی اور آج یہ آخری شاعر تھے. اس کے بعد میں خطیب اہل بیت جناب مشاہد صاحب کو مائک دینا ہے. اور اب میں ایک شعر شہناز بانو کی شاعر جواب کے لیے نواب صاحب نواب بیٹھے ہیں میرا اور میں ان کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں. یہ شعر ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو زندہ ہیں. وہ شعر دیکھ لیجیے آپ کہ یہ میرا معیار ہے, یہی میرا معیار ہے, یہی میری پہچان ہے. مجھ کو زہرا کے بچوں سے محبت ہے. معافی شعر نکل گیا تھا. وہ شعر سنیے کہ زہرا کے آج کی مجلس کو مولانا جناب مشاہد علم صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں اور یہ وہ خطیب ہیں. آج شعر بول گیا میں بالکل اپنی کمی جو ہے وہ شعر بالکل نیا شعر تھا نہیں اوپر چھوڑو شعر. چلو کوئی بات نہیں. یاد آ گیا یہ لوڑی بات تھی نا, بستی کی بات ہے. شعر جا رہے گا آپ کو دیکھ آئے گا. یہی معیار ہے میرا, یہی پہچان ہے میری. یہی معیار ہے میرا, یہی پہچان ہے میری. مجھے زہرا کے بچوں سے محبت ہے, محبت ہے. یہی معیار ہے میرا, یہی پہچان ہے میری. مجھے زہرا کے بچوں سے محبت ہے, محبت ہے. اس کو طے سمجھیے خلد میں ہیں, خلد میں شہناز بانو ہیں. تو اس کو طے سمجھیے خلد میں شہناز بانو ہیں. اگر شبیر کی الفت شفاعت کی ضمانت ہے. یہی معیار ہے میرا, یہی پہچان ہے میری. مجھے زہرا کے بچوں سے محبت ہے, محبت ہے. تو اس کو طے سمجھیے خلد میں شہناز بانو ہیں. اگر شبیر کی الفت شفاعت کی ضمانت ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات خطابت کی ہوتی ہے, شاعری ختم ہوئی یہاں پہ خطابت. اس خطیب اہل بیت کو میں دعوت دیتا ہوں جس نے دنیا کے کئی ملکوں میں اپنے علم کی روشنی بکھیری. اسلام میں ایران, عراق, تنزانیہ جیسے دیگر ملکوں میں آپ نے اپنے علم کی شمع جلائی ہے. لوگ محفوظ ہوئے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ لکھنؤ میں ہیں, ان کا تعلق ہزور سے ہے. مجھے فخر ہوتا کہنے پہ, اور میں بہت ادب سے احترام سے اپنے اس خطیب کو دعوت سخن دیتا ہوں. خط خطابت کے لیے میں مدعو کرتا ہوں جس کا نام حضرت الاسلام حضرت زمین جناب سید مشاہد علم صاحب رضوی ہلوری ہے. اللہم صلی علی محمد. آپ لوگ میرے ساتھ سفر کیجیے. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحومہ شہناز بانو بنت جناب سید حسن صاحب. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم
بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء أما بعد فقد قالت فاطمة عليها السلام اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني صلوات مجلس ایصال ثواب کی ہے، شب جمعہ ہے اور شب زیارت سید الشہداء ہے۔ آپ نماز پڑھ کے فیض اٹھا چکے ہیں اور مدح اہل بیت پڑھ کے سن کے اس سے محظوظ ہو چکے ہیں۔ میں مجبور ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ ہمارے محترم بزرگ بھائی نے منقبت پڑھی، اس کی دھن بہت اچھی ہے اور بہت سی جگہ ہی پڑھی گئی ہے۔ میں بھی اتفاق سے پہلی بار میں نے مسقط میں تھا ایام فاطمیہ میں 2 سال پہلے، تو مجبوراً میں عرض کر رہا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ چونکہ درد صاحب نے نظامت میں کہا، اس کا مطلب یہاں حضرات شعراء کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ سامعین سنتے ہیں غور سے۔ کمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سامعین سن رہے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ یعنی یوں چلے گئے، سن کے آپ نے کیا پڑھا، کیسی دھن تھی، کیسا مضمون تھا شعر میں، یہ ایک چیز ہے۔ گویا باڈی تھی یہاں کے اوپر مگر ذہن آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ تو وہاں یہ شعر چونکہ مجمع میں پڑھا گیا، لہٰذا میں نام لے کے کہوں گا، اور یوٹیوب پہ ہے وہ موجود۔ میں بھی بیٹھا تھا، بٹھا دیا گیا۔ ہم لوگ بہرحال مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اس لباس کے ساتھ، اس لباس کی بہرحال ذمہ داری ہے، تو بیٹھنا پڑا۔ میر صاحب آئے ہوئے تھے تو کہنے کہ مولانا بیٹھیے، ہمارے پاکستانی حضرات بھی تھے اور دیگر حضرات بھی تھے، تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے تھے، اشعار انہوں نے پڑھا، بہت اچھے اشعار سنائے، ان کی دھن اچھی ہے، بچے اور جوان تقلید کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ میر تکلم صاحب کا ہے، یہ کلام ظاہر ہے میر تکلم صاحب کا ہے۔ تو انہوں نے پڑھا، پھر یہ اشعار، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہندوستانی بھائیوں نے نکلنے کے بعد فوراً آ کے کہا کہ مولانا یہ توبہ کیے بغیر جو انہوں نے پڑھا، کیا یہ صحیح ہے؟ حالانکہ مجمع بہت تھا، وادی کبیر بہت بڑا حال ہے وہاں کا، تو میں خاموش تھا۔ بھائی مجھے تو بولنے کا اس وقت حق نہیں تھا۔ ہم نے کہا میر صاحب موجود ہیں، پہلے آپ ان سے سوال کیجیے، بھائی جنہوں نے پڑھا وہ بتائیں۔ تعریف کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آپ 13-14 سال کے جوان شیعہ بچے سے یا بچی سے جو مجلس میں شرکت کرتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ بچے بھی بتائیں گے کہ جناب حر کے لیے یہ روایت صریحاً موجود ہے کہ امام کی خدمت میں آ کے کہا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ یہ عجیب بات ہے، مگر انہوں نے نقل کیا مجلس کا مجمع دیگر اسٹیج سے فرق کرتا ہے۔ یہاں بھی اگر مغالطہ ہونے لگے، یہاں بھی ابھی سفسطہ ہونے لگے، یہاں بھی اگر جھوٹ پھیلایا جانے لگے تو پھر اہل بیت کی تعلیمات کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ کمنٹ نہیں ہے، حقیقی معنوں میں وہ تنقید نہیں ہے، یہ تعمیر ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی بڑے ہوئے، ہمارے اساتذہ اسی لباس میں بھی ہم لوگ ہوتے تھے، آج بھی ہم لوگ کی عادت ہے کہ اگر کہیں شعر کا وزن گر گیا تو ناظم اگر واقعاً ذمہ دار ہے تو چونکہ شعر وہیں پڑھا گیا، مجمع سن رہا ہے، ان کا نہیں یہ وزن سے گر گیا ہے۔ کیوں کہا؟ تاکہ سننے والے اگر غلط بھی سنا ہے تو صحیح، یہ بات ہے اصل میں۔ لہذا یہ کمنٹ نہیں تھا، غلط فہمی نہ ہو، عزت احترام، میں بھی اسی میں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو، ایک عجیب مشکل یہ ہے، میں مجلس ابھی شروع کر رہا ہوں، یہ مجلس ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے کہ ممبر پر آنے والے حضرات
اب یہ سب کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ممبر پر آنے والے حضرات اپنے کو ہر سوال سے کبھی کبھی بالا تر تصور کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں علم کا مزاج یہ ہے، توجہ چاہوں گا، علم کا مزاج یہ ہے کہ بولنے والا بولے، سننے والا سنے، اور سوال پیدا ہو تو بعد میں سوال کرے، اور آنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اسے مطمئن کرے۔ دیکھیے یہاں نہیں کلیئر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ میں مجلس کی طرف آ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے دین بنیاد ہے، اگر مسلمان اپنے درمیان سے دین کا ستون اکھاڑ کر پھینک دے تو اس کائنات میں کچھ نہیں رہ جائے گا۔ پھر توجہ چاہوں گا میں آپ کی، دین ایک سمندر کے مانند ہے جس میں دنیا بھر سے، پہاڑوں کے دامن سے، میدانوں سے، نہریں، تالاب، آسمان کی بارش بہہ بہہ کے جا رہی ہے اور وہ اپنے اندر غم کرتا جا رہا ہے۔ دین کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو، ہمیں، انسان کو اعتبار دیتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر دین کا معیار نہ ہو تو دنیا کی کوئی بات اپنے انتہا تک نہیں پہنچ سکتی، جھگڑا ہمیشہ رہے گا۔ تنہا دین ہے کہ وہ آ کر کے فیصلہ کن گفتگو کرتا ہے۔ اسی کو بہت سادہ لفظ میں اسلام نے ایمان کہا ہے، توجہ چاہوں گا، اسی کو ایمان کہا ہے، اور ایمان کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ غیب الغیوب کا نام ہے، اس سے بڑا کوئی غیب نہیں ہے۔ جہاں اللہ پر ایمان آیا وہیں ساری پاکیزگیاں انسان کے دل میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جا کر کے پیوست ہونے لگتی ہیں۔ اگر صحیح طور پر کلمہ توحید کسی کے دل میں آیا ہے تو وہ فوراً پیغمبر کی رسالت کا اقرار اور اعتراف کرے گا، اور جس نے بھی پیغمبر کی صحیح طور پر رسالت کا اعتراف اور اقرار کیا وہ خود بخود ولایت علی تک پہنچ جائے گا۔ یہ مسجد ہے، اب میری ذمہ داری بڑھ گئی، اچھا کیا آپ حضرات نے ذوق سماعت کا مظاہرہ کر کے میرے ذہن کو بھی کھول دیا۔ میں دوسرے انداز سے بولنا چاہتا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں۔ شہزادی کے کلمات بڑے نورانی ہیں، ہمارے ذہنوں کی تعمیر کی ہے آپ نے۔ میں نے جو ابھی عنوان میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی، ذرا توجہ کیجیے گا۔ فرماتی ہیں پروردگارہ لا تجعل مصیبتی فی دینی، میرے مالک میرے دین میں آفت قرار نہ دینا۔ دیکھیے پورا خطبہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اور یہاں آ کر کے ہمارے ذہن کی تعمیر کرتے ہوئے کہتی ہیں دین میں آفت قرار نہ دینا۔ دین کی آفت کیا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ دین کی آفت کیا ہے؟ دین کی سب سے پہلی آفت یہ ہے کہ انسان، توجہ چاہوں گا، اس کائنات میں گم ہو جائے، اسی کائنات کو آخر تک دیکھتا رہے، اسی پر تحقیق کرتا رہے، اسی پر ریسرچ کرتا رہے، خالق تک نہ پہنچ سکے۔ اب میں مثال دے دوں، دو سائنٹسٹ گزرے ہیں، آپ اہل مطالعہ ہیں، اہل ذوق ہیں، ہمارے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، دو نام آپ کے سامنے ہیں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور دونوں مسلمان نہیں۔ ایک کون ہے؟ البرٹ آئنسٹائن ہے نا، فزکس کے مانے ہوئے، اور ایک ابھی 1.5 سال 2 سال پہلے جو گزر گئے، ہاکنس صاحب۔
हाकिम साहब के बारे में मशहूर है कि इतने ज़माने के बाद एक ऐसा शख्स पैदा हुआ, एक ऐसा साइंटिस्ट पैदा हुआ कि जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुर्सी दी गई। तो इसका मतलब कुर्सी दी गई, अल्बर्ट साहब इनसे बड़े ही तो हुए। अच्छा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मैं पढ़ के कह रहा हूँ, सुन के नहीं कह रहा हूँ। अल्बर्ट साहब की ज़िंदगी में जब आप मुतालिया कीजिएगा, इतना बड़ा साइंटिस्ट कि जिसकी थ्योरी अभी तक दुनिया के साइंटिस्ट पढ़ते हैं, उसमें से एक हाकिम साहब भी हैं कि जो खुद माना हुआ, जिसने लाइट के ऊपर रिसर्च की और उसकी किताब दुनिया की जिंदा ज़बानों में तर्जुमा आज भी मौजूद है। मगर अल्बर्ट साहब का अंदाज़ ज़िंदगी ये है कि वहदानियत परवरदिगार ज़िंदगी का महवर है। सुनिएगा, ज़ाहिरन सेकंड वर्ल्ड वार के वक्त ये जिंदा थे और अमेरिका, एक अल्लामा तकी जाफ़री, उनकी किताब है उसूल सियासत इस्लाम, 500 सफ़े की है। उस किताब का खुद हकीर ने तर्जुमा किया है फ़ारसी से उर्दू में। अभी पता नहीं छपी कि नहीं, मैं तर्जुमा करके तकरीबन 4 साल हो गया, आ गया था ईरान से फिर तंजानिया, वो मुझे नहीं मालूम। उस किताब में अल्लामा तकी जाफ़री साहब के जो खुद यूरोप खंगाले हुए थे, उन्होंने एक जगह लिखा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ अमेरिका के सियासतदां बैठ करके उन्हें ये मुतमईन करना चाहते थे कि ताकत हमेशा गलबा रखती है, लिहाजा हमें एटम इस्तेमाल कर लेने दीजिए। मैं कहाँ लाया आपको? ये मस्जिद है, मस्जिद असल में मदरसा है, पहला मदरसा पैगंबर का। सिर्फ नमाज नहीं होती, नमाज तो मुजाहिरा है उसी ईमान का जो दिल में आ चुका है, वरना नमाज बेमाना है, सजदा बेमाना है। आप किसको सजदा कर रहे हैं? आप किसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं? अगर जहन में ये है कि हमें आना है चूंकि मुस्लिम सोसाइटी में है, तब ये सजदा ईमानी सजदा नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्लाह को मानते थे, मुवहिद थे, और बकौल डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम के, वो साइंटिस्ट नहीं हो सकता कि जो अल्लाह को खोज न सके। ईमान इसी को कहते हैं। शहजादी यही बताना चाहती हैं कि दीन में आफत ना हो, फिक्र हमारी गुमराह ना हो, अकीदा हमारा गुमराह ना हो। अमेरिका के सियासतदान बैठ के इसको क्या कह रहे हैं? कन्विंस कर रहे हैं कि एटम का इस्तेमाल कोई बुरी चीज़ नहीं है, हो जाने दीजिए। जुमला सुनेंगे आप, आपको अंदाज़ा होगा। अब हमें बहस इस्लाम शीयत से नहीं है, असल बहस ईमान से है। तभी आपको समझ में आएगा कि अल्लाह पर यकीन, उसके आसार क्या होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन सुनते रहे और ये सियासतदान इसे कन्विंस करते रहे कि हमें इजाज़त दीजिए। कैसी बातें करते हैं, ये दुनिया है, ताकत बगैर इस्तेमाल किए हुए हम मसलन अमेरिका को तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं कर सकते, लिहाजा हम मजबूर हैं कि हम एटम का इस्तेमाल करें। ये अल्लामा तकी जाफ़री लिखते हैं आइंस्टाइन की ज़िंदगी में। उसके बाद आइंस्टाइन खामोश खामोश खामोश। जब कुछ देर हो गई, ये लोग अपनी बातें करते रहे, तो एक जुमला कहा कि मैं कम से कम इस जैसी दुनिया में जिंदगी बसर करना पसंद नहीं करता। अल्लाहु अकबर। आप तवज्जो करें कि एक ईमानी इंसान, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान कहां तक सोचता है, जिसकी रिसर्च के बलबूते पर ये सियासत की जोके हमला करके नाम हासिल करना चाहते हैं, नाम नमूद पैदा करना चाहते हैं, मगर जिसकी असली तहकीक है वो कहना चाहता है कि हम इस जैसी दुनिया में कतअन जिंदगी बसर नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि हकीकी मानों में ईमान का तकाजा ये है, सियासत कितनी ऊंची क्यों ना हो, ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो, पावर कितना ही क्यों ना हो, पैसा कितना ही क्यों ना हो, लेकिन हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। ये वही ज़हनियत है जो करबला में थी, ये वही ज़हनियत है जो कूफे में थी, ये वही ज़हनियत है जो मदीने में थी। इसका मतलब ये है ईमान आने के बाद इंसान को बदल देता है। ईमान है, ईमान इंसान को बदल देता है। वो कहता है तुम सियासतदान हो, रिसर्च मेरी है,
تحقیق میری ہے، مجھے پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، مجھے پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میرے نزدیک طاقت کا استعمال صرف اس لیے کہ ہمارا ملک، اب میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں، دین ہی وہ ہے کہ تنہا جغرافیائی قیدوں کو توڑ کر کے سارے دنیا کے لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کرتا ہے۔ نہ دین زبان پہچانتا ہے، نہ دین رنگ پہچانتا ہے، نہ دین نسل پہچانتا ہے، نہ دین لینگویج پہچانتا ہے، نہ دین کلچر پہچانتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب بھی ان باتوں کو لاؤ گے جھگڑا ہوتا رہے گا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لا للعربی علی العجمی فضل ولا للعجمی علی العربی فضل، پیغمبر کا پہلے ہی دن کا نعرہ تھا۔ عرب کو عجم پہ فضیلت نہیں، عجم کو عرب پر فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے دنیا میں انسانوں میں کسی کے اوپر تو وہ تقوی کے ذریعے سے ہے، خوف خدا کے ذریعے سے ہے، اللہ پر ایمان کے ذریعے سے ہے، دین کے ذریعے سے ہے، دیانت کے ذریعے سے ہے، کردار کے ذریعے سے ہے، خوف خدا کے ذریعے سے ہے، خلق خدا کی خدمت کے ذریعے سے ہے۔ آپ توجہ کریں، توجہ کریں آپ، دین اللہ کے محور پر یہ کلمہ نہیں ہے، پوری دنیا کو ایک چھتری کے تلے لانے کا ایک شعار ہے۔ اچھا کوئی دنیا میں اگر آپ لے آئیں بھولے سے کہ واقعاً عقل رکھتے ہوئے، البتہ اس وقت اس کی عقل کام کر رہی ہے، اور وہ یہ کہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، جو کچھ ہیں ہم ہیں، تو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ شرکت اللہ میں، ہاں وہ بھی بنانے والے ہیں، وہ بھی چلنے والے ہیں، وہ بھی کرنے والے ہیں، وہ بھی دینے والے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا ایک کے علاوہ کوئی ہو، آج تک ایسا موجود مل نہیں سکا۔ نعرے تو دینے والے نعرے دے دیتے ہیں، اور شہزادی نے یہاں لا کر کے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ بیماری، مصیبت، کسی کا بچھڑ جانا، فراق مصیبت ہے، تجارت کا کساد ہونا، بے روزگاری مصیبت ہے، فتنہ و فساد مصیبت ہے، مگر شہزادی اس میں سے کسی کا نام نہیں لیتی، کہتی پروردگارہ میرے دین میں مصیبت قرار نہ دینا۔ اللہ اکبر، یعنی ان مصیبتوں پر صبر کیا جا سکتا ہے مگر دین کی مصیبت پر صبر نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید کہتا ہے یعقوب، یاد کرو یعقوب جب دنیا سے جا رہے تھے، نبی یعقوب کب پیدا ہوئے؟ جب اسلام کا اس معنی میں نام نہیں تھا، اس کا مطلب روح ایک ہی ہے، یعقوب کے بچے موجود تھے اور پیغمبر کو یاد دلایا جا رہا ہے، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، وہ یعقوب کی موت کو یاد کرو۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے لیے موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، نہیں کہا یہ جائیداد تمہارے لیے ہے، وہ مکان تمہارے لیے ہے، وہ بینک بیلنس کھلا کے لیے ہے، کچھ نہیں۔ یعقوب کی ایک وصیت تھی، پیغمبر یاد کرو، اپنے بیٹوں سے خطاب کر کے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ وَإِلَّا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو دنیا سے آنکھ بند نہ کرنا مگر ایمان اور اسلام پر۔ یہ شہزادی نے کیوں تذکرہ بار بار شہزادی کا ہوتا ہے؟ کیوں ایمان؟ ایمان ایک پاور کا نام ہے، دنیا آپ کو نہیں دے سکتی۔ یہ پاور آپ کے دل میں جتنا یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ پاور آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ بارہا آپ نے دیکھا ہے، اور میں یہاں کے اوپر مثال میں اسی بات کو نقل کرنا چاہتا ہوں جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک مثال تو اس کی یہ ہے کہ ایمان پاور ہے، سکون قلب عطا کرتا ہے، اور یہ میں ذکر کر دوں پھر مثال دیتا ہوں۔ یاد رکھیے جو انسان اندر سے قوی ہوتا ہے وہی وزنی ہوتا ہے، باہر سے قوی کرنے والی کوئی چیز بھی ہمیں اور آپ کو قوی، یعنی یہ کہیں یہ
فلاں صاحب ہیں لہذا ہمیں قوت ملتی ہے، یہ پیسے والے صاحب ہیں لہذا ہم کو قوت ملتی ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھا ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر ایمان آ گیا ہے، اگر دین آ گیا ہے، اگر وحدانیت پروردگار کا صحیح تصور ہے، اگر ملائکہ پر ایمان ہے، قرآن مجید کی صداقت کا یقین ہے، تو اس کو سنیے. حضرت امام خمینی کے بارے میں یہ بات ان کی زندگی میں ملتی ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. صحیفہ نور ایک پورا یعنی کئی مجلدات ہیں، کئی جلدیں ہیں، جس میں امام خمینی کی باتیں، بیانات، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ وعظ ہو، چاہے وہ نصیحت، چاہے وہ درس ہو، سب کچھ سمیٹ کے رکھ دیا گیا ہے صحیفہ نور. آپ اس میں ملاحظہ کیجئے گا. عراق ایران جنگ ہو رہی تھی، خرم شہر عراق کے ہاتھ میں چلا گیا، بڑا سا علاقہ. حضرت امام خمینی کو ظاہر بات ہے پل پل کی خبر، کیونکہ سپریم لیڈر وہی تھے، ولی فقیہ تھے، مرجع وقت تھے. ایک سپاہی بھیجا گیا کہ حضرت امام خمینی کو اتنا بتا دو کہ خرم شہر دشمنوں کے ہاتھ میں چلا گیا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے. اب آپ اور ہم اپنے کو بھی ٹٹولیں ذرا سا. وہ اس وقت پہنچا کہ حضرت امام خمینی مصلی پر نماز کے لیے ابھی نیت اور تکبیر کی پوزیشن میں تھے. نیت باندھی نہیں تھی. ظاہر بات ہے نیت باندھنے کے بعد توڑ نہیں سکتے. وہ شخص آیا، اس نے دیکھا کہ امام ابھی نیت کر لیں گے تو مشکل ہو جائے گی، اور اتنی بڑی بات ہم لے کر کے آئے. اس نے بھائی اتنے کہا، آغا خرم شہر سقوط کر، خرم شہر دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. بس ایک جملہ. امام نے ابھی نہیں، بس جا رہے تھے ایسے، بس ذرا سا مڑے، بس یوں مڑے. معلوم ہے کیا کہا؟ جنگ است، یہ جنگ ہے. اللہ اکبر. اب آپ سمجھے اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اب آپ سمجھے اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اس کو بعد میں کہا کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اسے انجام دیتے رہیں. سپاہی اپنی جگہ، سردار اپنی جگہ، عالم اپنی جگہ، سیاستداں اپنی جگہ، منسٹرز اپنی جگہ، ملک کا ہر طبقہ جو ذمہ داری ہے اپنی محسوس کر کے اسے انجام دے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے. ہم کامیابی کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ توجہ تو کریں. یہ شیعت. اب نہ کہیے کہ امام نے ان کو کیوں خلیفہ بننے دیا اور اس کے بعد 25 سال خاموش بیٹھے رہے. ارے ہم عجیب ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ستہ مل جائے تو یہی سب کچھ ہے. بھیا ایمان کی بات ہو رہی ہے. دو دنیا ہے، ایک یہ ہے اور ایک آخرت ہے. یہ دنیا سیڑھی ہے وہاں تک پہنچنے کی. جو اس کو سمجھتا ہے وہی اس کو بھی سمجھتا ہے. یہ اہل بیت ہیں، یہی تو بتانا چاہتے ہیں. ظاہری خلافت کے معنی دنیا کے نزدیک کچھ اور ہیں، ہمارے نزدیک کچھ اور ہیں. اگر اس ظاہری خلافت کے ذریعے تمہاری تربیت ہو رہی ہے، یعنی اللہ تک تم پہنچ رہے ہو، تمہارے اور اللہ میں راستہ اور رابطہ استوار ہو رہا ہے، تو دنیا کی حکومت بڑی قیمتی ہے. لیکن اگر اس دنیا کے ذریعے اور تمہاری قیمت نہ چکے تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے ابن عباس، اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ دیکھا، کہا آقا پھینک دینے کے قابل ہے. یہی تو ہے صفین سے راستے میں پلٹ کر کے. کہا آقا یہ تو پھینک، اتنا پیوند اتنا سل چکے ہیں آپ، پھینک دینے کے قابل ہے. امام نے کہا یہ جوتی میری نگاہوں میں تمہارے اوپر حکومت کرنے سے کہیں قیمتی. کیا مطلب؟ یعنی حکومت کی کوئی ویلو. اب میں ایک نازک موڑ پہ لایا ہوں، معاف کیجیے گا ذرا پانی اٹھا دیجیے اگر ہو تو.
ایک نازک موڑ پہ میں آپ کو لایا ہوں، اسے بس سن لیجیے آپ کہ دین ہمیں کیا دیتا ہے، ایمان ہمیں کیا دیتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، نہیں کوئی بھی پانی دے دیجیے بس۔ ایمان ہمیں کیا دیتا ہے؟ ایمان ہمیں بدل دیتا ہے۔ ایمان کے ایک خانے میں ولایت فٹ ہوتی ہے، ایک خانہ ہے، ایک خانہ ولایت کا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا طے نہیں کرتے، چوتھے زینے پہ فوراً پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ بس کہیں ناک ٹوٹتی ہے، کہیں منہ ٹوٹتا ہے۔ ہونا چاہیے پہلا زینہ طے کرو توحید، دوسرا زینہ طے کرو عدل، تیسرا زینہ طے کرو نبوت۔ اب رک جاؤ، توجہ چاہوں گا، تیسرے زینے پہ پہنچنے کے بعد نبوت کو خوب سمجھو۔ نبوت کے معنی کیا ہیں، نبوت کے صفات کیا ہیں۔ اگر نبی ذمہ دار شریعت ہے، مبلغ شریعت ہے، پہنچانے والا ہے اور لینے والے موجود ہیں، تو پھر تصور پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کیا ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، پیغمبر کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ لینے والے موجود ہیں مگر پیغام پہنچانے والا، شریعت کو سمجھانے والا اب بظاہر نہیں ہے۔ بس یہی سے ولایت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے اسی لیے غدیر میں پورے مجمع کو اکٹھا کر کے ان کی عقلوں کو خطاب کر کے کہا تھا، میں نہیں رہوں گا لیکن میں دکھائے دیتا ہوں کہ میرے بعد یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور قیامت تک پہنچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشریت موجود رہے گی، تربیت کی ضرورت ہوگی، کمالات کی ان کو ضرورت ہوگی۔ جیسے آج تم ہمارے سامنے موجود ہو، میں تمہاری ذہنی تربیت کر رہا ہوں، تم کو سلمان بنایا، ابو ذر بنایا، مقداد بنایا، عمار بنایا اور تمام کمالات میں نے تم کو سکھا دیے، لیکن آئندہ قیامت تک بھی کچھ لوگ آئیں گے تو دین کی بھی ضرورت ہے، لہذا میرے بعد کوئی پہنچانے والا ہو۔ اب عنوان بدل جائے گا، اسے نبی نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا ولی، اس کو کہا جائے گا جانشین، اس کو کہا جائے گا خلیفہ، اس کو کہا جائے گا امام۔ یہی نہیں سمجھے ہمارے بڑے بھائی لوگ۔ شہید صدر نے اسی کو سمجھایا تھا۔ شہید صدر کا یہی کہنا تھا، خوئی صاحب کے جو شاگرد تھے جن کی اقتصادیات کے اوپر ریسرچ دنیا میں تہلکہ مچا دیا اس شخص نے اپنے ریسرچ کے ذریعے سے۔ آج اکنامک میں، اقتصادیات میں دنیا ریسرچ کر رہی، لیکن شہید صدر کی تحقیق اپنی جگہ ویسے ہی موجود ہے۔ شہید صدر نے کیا کہا تھا؟ امامت نبوت کے پھیلاؤ کا نام ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ابھی کسی نے شعر پڑھا، بہت اچھا شعر تھا، اردو زبان میں تھا، امامت نبوت کے آپ نے درخت لگایا، اچھی جگہ، اچھی زمین، روشنی، پانی، آب و ہوا اور رکاوٹیں بھی نہیں، اب وہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اتنا سایہ اس کا پھیلا کہ ہزاروں کا قافلہ بھی اگر گزرتا ہے تو اس کے سائے میں بیٹھ سکتا ہے۔ یہی نبوت اور امامت ہے۔ نبوت کا شجر اللہ نے لگایا، اتنا سایہ پھیلا، اتنا سایہ پھیلا کہ ایک بیٹی اللہ نے دی، اس سے جو نسل امامت چلی تو آج تک اس کا سایہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ بس میں آپ کی جلدی جلدی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں اور بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین بڑی چیز ہے۔ عرب ایک مثل استعمال کرتا ہے دین کے سلسلے میں، آپ اسے سن کے اور اس کے بعد ذرا سا سوچئے گا کیا کہا گیا ہے۔ وہ عرب کہتا ہے الحیات اصل والدین خادمہ، زندگی اصل ہے۔ توجہ چاہوں گا، زندگی اصل ہے، دین
उसकी खिदमत गुजार है। तवज्जो चाहूँगा, बहुत तवज्जो चाहूँगा, वाकई काबिल गौर बात है। मैं ले आया, चूँकि पढ़े लिखे हजरात का मजमा है, यहाँ अहले फिक्र है, लिहाजा मैंने नकल कर दिया। बहुत इसकी वजाहत बहुत ज़्यादा है। दीन असल में है, अल्लाह ने एक हसीन चीज़ पैदा की, उसका नाम है हयात। क्यों? इसलिए कि वो खुद हई है। तवज्जो चाहूँगा, जो कुछ है जिंदगी है, हयात है, और इस खूबसूरत चीज को जिसे आप जिंदगी कहते हैं, ये जिंदगी अगर अपने रास्ते पर छोड़ दी जाए तो खूबसूरत चीज बिगड़ जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसको उसकी इब्तिदाई हालत पर बाकी रखने के लिए अल्लाह ने दीन जैसी कीमती चीज आपके लिए, हमारे लिए रख दी। नबी भेज दिए, इमाम भेज दिए। अब समझ में आया कि दीन हमें परेशान करने के लिए नहीं, हमारी खूबसूरती को अल्लाह के जरिए वहां पहुंचाने के लिए है। एक मर्तबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इस जिंदगी को बचाना है, लिहाजा इस्लाम में आपकी सेहत का भी ख्याल किया गया है, और सेहत जिस्मानी के साथ रूहानी सेहत का। और शहजादी यही कह रही हैं कि जिस्मानी सेहत, वो दूसरी हदीसें हैं, सेहत के साथ रूहानी सेहत ज़रूरी है। रूहानी सेहत की पहली बुनियादी शर्त यह है कि आप इल्म लें, दूसरी शर्त यह है सही जगह से लें, तीसरी शर्त यह है कि इल्म इज़ा अलिमतुम फ़अमलू, मौलाए कायनात जब इल्म आ गया तो अब अमल करो। ये सब रब्त है। ये नहीं है कि दर्द साहब ने, चूंकि दर्द साहब बहरहाल हमारे बुजुर्ग हमसे सुनते रहते हैं, इन्हीं की मिसाल दूंगा, ये बुरा नहीं मानेंगे कि दर्द साहब एक शेर कह के लाएं और उसके बाद पेश कर दें, और जो कुछ कहा हम उसको तस्लीम कर ले, हाँ बस यही है। नहीं, ये दीन है, और वो जो आपके पास हमारे पास है वो हयात है, और इस हयात को अल्लाह के हवाले करना है जैसे उसने दिया। मेरे मालिक, तरीका क्या होगा? ये जिंदगी कैसे उसी सूरत पर तुझे हम हवाले करें जैसे तूने दी। कहा मेरे रास्ते पर आओ, बराबर दुआ करते रहो, मस्जिद में, घर में, हर जगह, जब भी वक्त नमाज आए फकत यही कहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। खुदाया हमें सीधा रास्ता। अब वो सीधा रास्ता मैं पढ़ के हासिल नहीं कर सकता, मैं जाहिल हूँ, मैं नादान हूँ। कहा मैं इसके लिए भी तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, अली का रास्ता ही सीधा रास्ता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए दीन के रास्ते पे आना भी चाहिए और अपने बच्चों को भी लाना चाहिए। इसलिए हम सब चीज़ों से गुजर सकते हैं, मगर दीन की लाइन हम फलांद नहीं सकते। ये याद रखिए, दीन हमारे लिए बहुत अहम है। दीन बग़ैर इल्म और मारिफत के मुमकिन नहीं। क्या कहना इन हस्तियों का कि जिन्होंने रोज़े अज़ल इस ज़िम्मेदारी को परवरदिगार से कबूल किया, और कबूल करने के बाद हमारी हिदायत के लिए दुनिया में जितनी परेशानियां हैं सबको उन्होंने अपने कांधे पर ले लिया। और अल्लाह ने ऐलान किया, ए इंसानों, तुम न समझना कि तुम्हारे लिए मुसीबत है, सबसे ज़्यादा मुसीबत नबियों के लिए है, उसके बाद जो नबियों से करीब हैं, फिर जो जितना इन हज़रात से करीब है, अल अमसल फल अमसल, उनके लिए मुसीबत है। मालिक क्यों? फिर दीन बताता है ये मुसीबतें क्यों? क्या बिना मुसीबत के ये दुनिया नहीं हो सकती थी? कहा नहीं, इस दुनिया की खासियत ये है, इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि यहाँ मुसीबत हो, अगर मुसीबत नहीं होगी तो तुम्हारे अंदरूनी जवाहरात खुल नहीं सकते। कल को जब तुम वापस आओगे तो खुद तुम ही कहोगे मालिक जब भेजा था, रास्ता दिखाया था, तो बकिया जो चीजें रह गई वो भी हो जाती, और तो क्या होता? तो परवरदिगार ने गुंजाइश नहीं रखी। बस ये मौत
ये बीमारियां, शहजादी ने कहा हमारे यहाँ बीमारी मौत कुछ भी हो हम उस पर सब्र करते हैं और ज़बान पर ऐसे कलेमात जारी नहीं करते जिसे अल्लाह नापसंद करता है। अल्लाह अकबर। ये किस तरह ज़हनों की तामीर होती है हमारी। हम ऐसे कलेमात जारी नहीं करते। और क्या अजब है दीन। आप दुनिया की जितनी किताबें हैं मुतालिया कीजिए इस्लाम को, आपको हैरत होगी। छोटी छोटी तकलीफ जिसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, सब पर अल्लाह और रसूल ने सवाब रखा है, सब पर अज्र रखा है। मेरे मालिक ये क्या है? कहा इसलिए कि तुमने बर्दाश्त किया, यानी अपने अक्ल को ईमान की नूरानियत से मुनव्वर किया, अपने ईमान और अपने अक्ल और शऊर की तुमने कीमत चुकाई। अब मेरे जिम्मा है, मेरे ऊपर है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में भी इनाम दूं और आखिरत का अबदी इनाम भी दूं। मसाइब के बारे में आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा। ये एक तजदिया है, ये एक तहलील है। लिहाजा बहुत से बुजुर्गान दीन हमारे उरफा बुजुर्गान ऐसी बीमारियों में मुब्तला थे कि वाक़ईन सुन करके उसके बाद सब्र करते थे, तहम्मुल करते थे। कोई कुछ कहता था तो हम लोग तो ज़बान पे ले भी आते हैं, ये हजरात ज़बान पर भी नहीं लाते थे, ज़बान पर भी नहीं लाते थे। क्यों? इसलिए कि मारिफत थी, इसलिए कि इन्हें पता था। हदीस कहती है, सुने इस हदीस को और ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। हदीस में है कि बंदे मोमिन के लिए बहिश्त में हमने एक दर्जा रखा है, जिस्मानी बीमारी के बगैर वो दर्जा उसके लिए मुमकिन नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने एक मोमिन के लिए, हमारे और आपके लिए जन्नत में एक दर्जा रखा है। पर जिसका ईमान है जन्नत के ऊपर, वो जो खिलवाड़ करते हैं उनकी बात नहीं करता हूँ, अपना जवाब देंगे। जन्नत में हम जैसे मामूली बंदों के लिए परवरदिगार, उसूल काफी की हदीस है, मुझे याद आ गया, उसूल काफी की हदीस है, बंदे मोमिन के लिए जन्नत में हमने एक दर्जा रखा है। बहुत सारे दर्जे हैं, लेकिन वो दर्जा नसीब नहीं होगा जब तक कि जिस्मानी बीमारी हमें और आपको इस दुनिया में न, अलबत्ता आप कसूरवार ना हो। तवज्जो चाहूंगा, हम कसूरवार न हो। अगर हम कसूरवार हैं तो उसका मुआमला दूसरा है। अगर अल्लाह की जानिब से कोई बीमारी आई तो अब ये ना कहे अदाब हो रहा है, ये ना कहे परवरदिगार इससे खफा है, ऐसा नहीं है, बल्कि यही अल्लाह से नजदीक है। बस मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, इमाम हुसैन करबला जाने से पहले अपने नाना की मरकत पर अलविदा कहने जब आए तो रोते रोते सो गए। वो ख्वाब मसाइब मक्तल में तारीख़ में लिखा हुआ है कि पैगंबर ने आने के बाद अपने नवासे से कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहिश्त में एक मकाम मुंतखब किया है जो शहादत करबला के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये इसका इरफानी पहलू है। करबला की तहलील और तज्ज़िया कई पहलुओं से है, ये एक पहलू है। इमाम ने कहा, नाना ये आपकी उम्मत है, मुझे रहने नहीं दे रही, आपका हुक्म सर्वांकुर है। मगर हालत ये है, मज़ार से बाहर जाते हैं फिर पलट करके आते हैं। पैगंबर की कब्र छोड़ना आसान नहीं है। पैगंबर नूर मुजस्सम और हुसैन के लिए, हमारे यहाँ रिवायत में है, जब तक पैगंबर जिंदा रहे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम पैगंबर को बाबा कहते थे, मौलाए कायनात को बाबा नहीं कहते थे। और हदीस है हमारे यहाँ,
जब पैगंबर का इंतकाल हुआ तब रस्मी तौर पर मौलाए कायनात को बाबा कहना शुरू किया। और कितना चाहते थे, कितना चाहते थे। उम्मे सलमा ने रोक दिया था, पैगंबर मुतवज्जे हो गए थे, कहा उम्मे सलमा मेरे हुसैन को मुझसे जुदा ना करो। इमाम हुसैन को सब याद है और ऐसे मौके पे ये सब चीज़ें और याद आती हैं। याद कर कर के लिखा हुआ पलट पलट के जाते थे, रात का वक्त है, रोजे पलट के जाते थे दोबारा से बारा। नाना आपका हुक्म है, मैं जा रहा हूँ। मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद सबसे आखिर में अम्मा की लहर पर आए, सबसे आखिर में न जाने क्या क्या कहा, कितनी दिल लगियां की। शायद कहा हो अम्मा अब वो वक्त आ गया, आपसे मेरी पहले की कुछ बातें, अम्मा करबला आइएगा ना। अम्मा खुदा हाफिज। यार बाबे अज़ा, आज 1400 साल हो गए जब इमाम हुसैन का तस्करा नस्र या नज़्म में होता है तो इंसानी दिल तड़प जाता है। और कभी कभी आप महसूस करते हैं जैसे आप अपने इमाम से महव गुफ्तगू, खुदा की कसम ये कैफियत अगर पैदा हो जाए बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं है तो पैदा होना चाहिए। हमारे उस्ताद अब्दुल्ला नजफ़ी यज़दी ईरान में जो हमें फ़िक़्ह पढ़ाते थे, कभी कभी दर्स के बाद 2 जुमले जुमेरात के दिन हदीस पढ़ के वाज़ करते थे, तो उसमें मसाइब भी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा अंजुमन में जाया करो, मजलिसों में जाया करो, लेकिन इमाम हुसैन के लिए तुम्हारे दिल में 2 प्रोग्राम होना चाहिए। एक ये कि जब जुलूस निकले तो वहाँ शिरकत करो, मजलिस हो तब वहाँ जाओ, ताकि ये पैगाम आम होता रहे। मगर इमाम हुसैन इससे बुलंदतरीन चीज़ है, हर एक के लिए इमाम हुसैन है। कभी अकेले जहाँ कोई ना हो बैठो और इमाम को अपने जहन में याद करो, ताकि तुम अपने इमाम से खुद नज़दीक हो सको। आप जाके घर सोचिएगा, दुनिया में दिल बहलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मगर बाईमान लोगों के लिए हुसैन है, सैयदा हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के मसाइब हैं, पैगंबर के मसाइब हैं, तारीख़ इस्लाम में जो मुसीबतें आई हैं वो मुसीबतें हैं। बस अरबाब अज़ा इसाले सवाब की मजलिस है, मरहूमा गुज़र गईं, उनके शौहर नामदार हैं, उनके बेटे भी हैं जैसा कि मुझे अभी पता चला, और घर वाले भी हैं। यकीनन वो जवार रहमत में होंगी। क्यों? इसलिए कि हदीस है, मन माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता मग़फ़ूरा, जो मोहब्बत अहले बैत पर मर जाए उसकी मग़फ़िरत हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि उनकी मग़फ़िरत हो चुकी होगी। उनके यहाँ भी जब फ़र्श आज़ा बिछता रहा होगा ज़िंदगी में तो मरहुमा शहनाज बानो रोती होंगी। आज उनके इसाले सवाब के लिए मजलिस है और हम अपने इमाम को पुरसा दे रहे हैं। चूँकि अभी फ़ातिमा ज़हरा की शहादत के ये अय्याम गुजरे हैं, आपने गिरिया किया है। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, हर माँ के दिल में ममता होती है। जब फातिमा दुनिया से जाने लगी तो अपने शौहर को वसीयत की, उन वसीयतों में एक वसीयत ये थी, ए अबुल हसन मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो मेरे बच्चों को माफ कर देना। मैं कहूँगा शहजादी, अरे आपके बच्चे दुनिया के बच्चों की तरह नहीं है, मगर आपने ये वसीयत करके अली के दिल में आग रोशन कर दी। अब हमेशा अली सोचते रहेंगे फातिमा चली गई, हसनैन छोटे हैं, ज़ैनब पूछती है ए बाबा मेरी अम्मा कहाँ गई, ए फातिमा आओ ज़ैनब
بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کرتا ہے۔ یہ بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی پروردگار اس بیماری کو ختم کر دے، ہماری امت کے مسائل کو حل فرما دے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق، یگانگت اور محبت ایجاد کر دے۔ پروردگارہ ہماری جوان نسل کی حفاظت فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور قائم رہے، ہمارے امام سے ہم کو ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحومہ شہناز بانو بنت جناب سید حسن صاحب اور جملہ مومنین مومنات کو ایک حمد اور 3 قل هو اللہ ایصال فرمائیں۔